بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محرم الحرام محترم مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یوں بھی یہ مطلقاً کسی بھی دن کا روزہ رکھنا اس ماہ مبارک میں مستحب ہے۔ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا احادیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ رمضان کریم کے روزوں کے بعد سب سے افضل اللہ تعالیٰ کے نزدیک محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات نماز تہجد ہے، رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قریش بھی زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں قریش روزہ رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ فلما ہاجر المدینہ صامہ وامر بصیامہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں بھی آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر جب ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی فرضیت کا حکم آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، لوگوں کو اختیار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور ہجرت کے بعد بھی روزہ رکھتے تھے جب تک کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل نہیں ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس دن شکر الہی کے طور پر روزہ رکھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تو آپ علیہ السلام نے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اور ان کے بعد یہ روزہ یہود بھی رکھتے رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے پایا تو پوچھا: یہ کون سا روزہ ہے جو تم رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو عزت بخشی اور فرعون اور اس کی قوم کو ذلیل کیا۔ اس شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور امت کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں: حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ قالوا یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا كان العام المقبل ان شاء اللہ صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود روزہ رکھا، صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس پر حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، اس دن کی تو یہود اور نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ روزہ رکھ کر تو ہم نے بھی اس دن کی تعظیم کی، گویا ہم نے ایک ایسا عمل کیا جو یہود اور نصارہ ہمارے درمیان ایک جیسا ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے سال ہم 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے تاکہ یہود و نصارہ سے مشابہت لازم نہ آئے۔ یہی مقصد سوال کا حضرات صحابہ کرام کا رہا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آگے فرماتے ہیں لیکن اگلے سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی نوبت نہ آئی، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عاشورہ کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم یا 11ویں محرم کا ایک روزہ رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا۔ خالی عاشورہ کے روزے رکھنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ قرار دیا، یعنی اگر کوئی شخص صرف عاشورہ کا روزہ رکھ لے تو گنہگار نہیں ہوگا بلکہ اس کو عاشورہ کے دن روزے کا ثواب ملے گا، لیکن چونکہ آپ کی خواہش روزہ رکھنے کی تھی اس لیے خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ ملا کر 2 روزے رکھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اس روزے کو ہم سب کو رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جس روزے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔